بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات۔ میری محترم ماں اور بہنیں اور دوستوں، آج کی یہ نشست اور آج کی یہ پروگرام جو ہے خاص طور سے ماں بہنوں کے متعلق ہی بات ہوگی۔ آپ لوگ تو اکثر سنتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کا نظام ماں کے ذریعے سے چلایا۔ اگر ماں نہ ہوتی، اماں حوا کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم اور آپ نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ جگت جننی جس کو بولتے ہیں، پوری دنیا کو جو پیدا کی، پوری دنیا جس کے ذریعے سے چلا ہے، وہ ماؤں کے ذریعے سے چلا۔ لیکن اسلام سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو بالکل ایک استعمال کی جانے والی چیز لوگ سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل ٹیشو پیپر ہے یا یوز اینڈ تھرو پین وغیرہ جو ہے، یا کوئی سامان جس کو یوز کیا اور پھینک دیا، یہ حالت تھی اسلام سے پہلے۔ پوری عرب دنیا میں عورتوں کو بہت ہی ظلم و بربریت کیا گیا۔ عرب دنیا کا مطلب اسلام مت سمجھیے گا، اسلام سے پہلے اسلام نہیں آیا تھا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر بھی یا پوری دنیا کے اندر عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، ہر جگہ عورتوں پر ظلم کا بازار گرم رہا۔ یہاں تک کہ ہندو دھرم میں تھا کہ اگر شوہر دنیا سے چلا جاتا تو اس کی عورت کو چیتا پر اس کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یعنی مٹی میں گاڑ دیتے بچیوں کو۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت میں وہ معصوم سی بچی جس کو زندہ دفن کیا گیا، وہ پوچھے گی اللہ سے کہ اے اللہ بتائیے مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو وہاں پر ایک فیشن تھا، لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی کو اپنا داماد بنائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ جو آدمی بولتا تھا اس کو پتا تھا کہ میں اگر میری ماں نہ ہوتی، اگر میرا نانا کسی کا سسر نہ بنا ہوتا، اور اگر میرا باپ کسی کا داماد نہ بنا ہوتا تو میں آج دنیا میں نہ ہوتا۔ اس کے باوجود وہی آدمی اپنے گود میں پیدا ہونے والی بچی کو زندہ مٹی میں گاڑ دیتا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اسلام لا چکے تھے۔ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو ہماری بیوی پریگنینٹ تھی، میں سفر پہ چلا گیا، بہت دور کہیں سفر پہ چلا گیا۔ جب آیا تو مجھے ذہن میں بات نہیں رہی، کئی سال کے بعد لوٹا میں، تو میں گھر آیا تو میں دیکھا میرے گھر میں ایک بچی ہے، بڑی خوبصورت بچی ہے، بہت توتلی زبان سے بڑی پیاری بات کرتی ہے۔ تو مجھے اس بچی سے لگاؤ ہو گیا۔ میں سمجھا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، میرے گھر آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ بچی پڑوس کی بیوی ہے، بچی اپنی بچی نہیں۔ میں اس سے کھیلتا رہا، اس سے باتیں کرتا، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ گزرا۔ جب میری بیوی کو احساس ہوا کہ اس بچی سے اس کے شوہر اس کے باپ کو تعلق ہو گیا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ ہاں پڑوس کی بچی ہے۔ کہا پڑوس کی بچی نہیں ہے، یہ آپ کی لخت جگر ہے، آپ کی بیٹی ہے۔ آپ جب گئے تھے باہر ملک تو اس وقت میرے پیٹ میں تھی، اور اس کے بعد یہ پیدا ہوئی تو میں ڈر سے نہیں بتایا، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں نہیں بتایا آپ سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو ہی میں یہ سنا کہ میری بچی ہے، میرا بالکل سینہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا، اور میں بالکل ایک دم غصے سے تلملا اٹھا، اور میں نے کہا کہ اس بچی کو کپڑا پہناؤ۔
اور بولو کہ اس کا باپ کہیں اس کو گھمانے لے کے جا رہا ہے۔ ماں کو احساس ہو گیا کہ اب اس کا باپ اس کو قتل کر دے گا، لیکن ہمت نہیں تھی کہ اپنے شوہر کو بول دے کر تم اس کو مت لے کر جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، کپڑا پہنا دیا اس کی ماں نے۔ 3-4 سال کی بچی ہے، باپ سمجھ رہی تھی، بچی کو باپ کو پہچان رہی تھی۔ باپ نے ہاتھ میں پھواڑا لیا، کدال لے کر اپنی بچی کو لے کر چلا گیا۔ جاتے جاتے بچی پوچھ رہی ابا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے چلو تم کو کہیں گھمانے لے کے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے جنگل میں گئے، جنگل میں جا کر اپنے پھواڑے سے مٹی کھودنا شروع کیا، اور مٹی کھود رہا ہے تو وہاں عرب کی زمین بہت ریتیلی اور بہت سخت ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، تو پسینہ ہو رہا ہے اور مٹی بدن پہ پڑ رہا ہے، اور بچی چھوٹی سی بچی دوڑ کے آتی ہے اور اس مٹی کو جھاڑ کے کہتی ہے ابا ایسا مت کیجیے، ابا ایسا مت کیجیے، آپ جو ہے اپنے کپڑے کو صاف کیجیے، آپ کا پسینہ آ رہا ہے، اپنا کپڑا پوچھ لیجیے، اپنا پسینہ پوچھ لیجیے۔ اور باپ کہتا ہے کہ میری بچی مجھے کپڑے صاف کرتے رہی، میرے اپنے آنچل سے آ کر میرے پسینے کو پوچھتی رہی، لیکن میرا دل بالکل پتھر ہو گیا تھا۔ میں گڑھا کھود دیا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اپنی پھول سی بچی کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ میں جب میں پھینکا تو اس بچی کو احساس ہو گیا، وہ رونے اور چیخنے لگی کہ ابا مجھے کیوں دفن کرتے ہیں، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کو پیسے نہیں لوں گی، آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں بھیک مانگ کر کھا لوں گی، آپ مجھے زندہ چھوڑ دیجیے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا پتھر ہو گیا تھا کہ میں اس کا چیخ سنتا رہا، اس کا رونا دیکھتا رہا، لیکن میرا دل پتھر رکھ کے میں اس کو مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ میں اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ تم لوگ کیسے لوگ تھے، اتنا ظلم کرتے تھے اپنے بچیوں پر۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، اسلام سے پہلے جو غلطی کیے ہو وہ تو معاف ہو جائے گا، اسلام کے بعد اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے حالات تھے عرب میں، اتنے برے حالات تھے کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں گناہوں کا ایک بازار گرم تھا، ظلم کا ایک بازار گرم تھا، لیکن جب اسلام آیا اور ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر عورتوں کا مقام اتنا بڑھایا کہ اللہ کے نبی نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ دنیا کے انسانوں سن لو، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنے ماؤں کی خدمت کرو، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ماں کا مقام اتنا اونچا کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو تم پانی پی رہے ہو برتن مجھے دو۔ اما عائشہ پانی پی رہی تھی پیالے میں، کہا وہ برتن مجھے دو۔ اما عائشہ نے برتن لا کے دیا، اس میں تھوڑا پانی تھا۔ اللہ کے نبی اس برتن کو لے کر پوچھتے ہیں عائشہ تم نے اپنا ہونٹ کہاں رکھا تھا، تم نے اپنا ہونٹ پیالے پہ کہاں رکھا تھا؟ اما عائشہ نے کہا یہاں رکھا تھا۔ تو اسی جگہ اپنا ہونٹ لگا کے اللہ کے نبی نے پانی پیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری بیویاں تمہاری نوکر اور غلام نہیں ہیں، ان کی تو خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی عظمت کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو دیں گے۔ اگر آج بھی یہی ماحول گھروں میں ہو جائے، بیوی شوہر کی خدمت کرنے لگے، بیوی شوہر کا رسپیکٹ کرنے لگے اور شوہر بیوی کی عزت کرنے لگے تو گھر جنت بن جائے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ جب وفات ہونے لگے، ان کا انتقال ہونے لگا تو بہت بیمار تھی، تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو انہوں نے غالباً بھیجا کہ جاؤ اپنے ابا کا چادر مانگ کے لاؤ، اپنے ابا کا چادر مانگ کے لاؤ۔ ادھر سے فاطمہ آتی ہیں، کہتی ہے ابا جی اماں آپ سے چادر مانگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی چادر دے دی جسم سے اتار کر کہ ماں کو دے دو۔ معلوم تھا کہ طبیعت خراب ہے ان کی، لیکن سوچا کہ بھائی آخر چادر کیوں مانگی، تو وہ چادر لے کر حضرت فاطمہ گئی ہیں، اور ادھر میں پیچھے پیچھے اللہ کے نبی بھی گئے اور چھپ کر سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو بیٹی پوچھتی ہے ماں سے اماں آپ نے ابو سے چادر کیوں مانگا؟ تو کہتی ہیں حضرت خدیجہ کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گی، میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں نے چادر اس لیے مانگا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے دفن کرنا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی چادر کے صدقے مجھے مغفرت کر دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی رونے لگے اور کہا کہ خدیجہ تم چادر مانگتی ہو، اگر تم کہتی کہ تم اپنا چمڑا دے دو تو میں اپنے جسم کا چمڑا چھیل کر تم کو دے دوں۔ یہ عزت دیا، یہ عزت دیا اسلام نے عورتوں کو، اسی اسلام نے ہم کو عزت دیا، ہمارا مقام بتایا، ماں کے شکل میں بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے شکل میں بتایا کہ جہاں پر پانی پیتی اما عائشہ وہاں ہونٹ لگا کر پانی پیتے نبی علیہ السلام۔ اما خدیجہ کے لیے کہا کہ تو اگر تم مانگتی ہم سے میرا چمڑا تو میں اپنا چمڑا اتار کے تم کو دے دیتا۔
تو بیوی کی شکل میں یہ عزت کیا. جب بیٹی ہو تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور تینوں کی اس نے تربیت کی اور صحیح تعلیم دے کر ان کو پڑھا لکھا کر اچھی جگہ ان کی شادی کر دی تو اللہ اس کو جنت دے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی اگر 2 ہی بیٹی ہو تو اللہ کے نبی اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹی دیا اور دونوں کو اس نے صحیح تعلیم دی صحیح تربیت دی اور پھر اس کو اس نے اچھے مقام پر پہنچا کر اس کی اچھی جگہ شادی کر دی تو اللہ اس کو بھی جنت دیں گے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر ایک ہی بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تمہیں ایک بیٹی اللہ دے اس کو صحیح سے پڑھا کر صحیح تربیت کر کے تم اس کو اچھی جگہ شادی کر دیتے ہو تو اللہ تم کو بھی جنت دے. تو میرے بھائیوں ماں کے شکل میں جب عورت ماں کے شکل میں ہے تو اس کا مقام اس کے قدموں کے نیچے بیٹوں کے لیے جنت. اولاد اگر ماں کی خدمت نہیں کرتے ہیں تو چاہے دنیا کا ولی بن جائے دنیا کا بزرگ بن جائے عالم مفتی کچھ بھی بن جائے جنت اس کو نصیب نہیں ہوگی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول ایک صحابی ہے اور موت کا وقت قریب ہے جان نہیں نکل رہی ہے بہت بے چینی ہے بڑی پریشانی ہے. صحابہ اکرام دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس گئے کہا کہ فلاں صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے بہت بے چین ہے. اللہ کے نبی آئے پوچھے کہ کیا بات ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ بزرگ ہیں نیک آدمی ہیں صحابی ہیں ان کا مقام اتنا اونچا ہے پھر ان کے ساتھ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ تحقیق کرنے میں معلوم چلا کہ ان کی ماں ناراض ہے. سوچئے صحابی ہیں جس صحابی کے لیے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو وہ اللہ سے راضی ہو گئے جنت کی بشارت اللہ نے ان کو دے دیا. ان کی روح نہیں نکل رہی ہے بے چینی ہے ان کو تکلیف ہے اس لیے کہ ماں ناراض ہے. اللہ کے نبی نے ان کی ماں کو بلایا کہا کہ تم اپنے بیٹے پہ ناراض ہو اس کو معاف کر دو اگر معاف نہیں کرتی ہو تو تمہارے بیٹے کو جنت نصیب نہیں ہوگا. صحابی ہیں ماں کہتی ہے میں معاف نہیں کروں گی تو کہا کہ لکڑی جمع کرو. صحابہ کو کہا کہ لکڑی جمع کرو اور اس کے بیٹے کو زندہ جلاؤ. اس نے کیا کہا اس کا بیٹا جو ہے یہاں پر اس کی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے ماں کے سامنے اس کے بیٹا کو زندہ جلا دو. اب ماں کے محبت جاگی اور کہا کہ نہیں میرے بیٹے کو زندہ مت جلائیے کچھ بھی ہے میرا بیٹا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ابھی زندہ نہیں جلانے دو گی تو یہ قیامت میں وہاں پر دنیا سے جائے گا تو یہ جہنم میں زندہ جلے گا. تب ماں نے کہا کہ میں اس کی تمام غلطی کو معاف کرتی ہوں پھر ان کی روح پرواز. میرے بھائیوں تو ماں کے شکل میں اگر عورت ہے تو اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کے مرضی کے بغیر اس کی خوشنودی کے بغیر کوئی بیٹا جنت حاصل نہیں کرتا. لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا اب عورتیں سمجھیں گی کہ بیٹا کو ہم جو کہیں کرنا ہوگا. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی بندے کی چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو اگر غلط کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. غلط کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی کہتی ہے کوئی ماں کہتی ہے جو کوئی باپ کہتا ہے کہ تم شراب لے کر آؤ. کوئی ماں کہتی ہے تم نماز مت پڑھو. کوئی ماں کہتی ہے کوئی باپ کہتا ہے تم داڑھی مت رکھو. تو یہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس میں خدا ناراض ہوگا. جب خدا ناراض ہو تو کسی کی بات وہاں نہیں سنی جائے گی. ہاں اس کے علاوہ جو حکم دیں اس کو مانی جائے گی ماں باپ کو. اللہ کی جو ناراضگی والی بات ہے اس کو چھوڑ کر باقی ساری بات ماں باپ کی مانی جائے گی. تو ماں کے شکل میں اگر عورت ہے تو اس کا مقام اتنا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت ڈال دیا. کسی دنیا کے مذہب نے کسی دھرم نے ماں کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا. ماں کو ایسی عزت نہیں دی. جب وہی ماں بہن کی شکل میں ہوتی ہے تو بہن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے بہنوں کی قدر کرو. اپنے بہنوں کی دعاؤں سے تو اپنی زندگی کو رونق بخشو. یعنی بہن کی دعا سے اللہ تعالیٰ بھائیوں کو آگے بڑھاتے ہیں. بہن کے شکل میں ہو تبھی اس کی قدر کرو. بیٹی کے شکل میں ہو 3 بیٹی اگر تمہارے پاس ہے 2 بیٹی ہے 1 بیٹی ہے اگر اللہ نے بیٹی دی ہے اس کو صحیح سے تعلیم و تربیت کر کے اچھی جگہ شادی کر دو تو اللہ جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور بیوی کے شکل میں ہو تو اس کا بھی اتنا ہی مقام ہے. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بات ہو گئی. ان عورتوں کا مقام کیا ہے؟ ان عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنے مقام کو پہچانیں. آج کل فیشن کا زمانہ ہے. قرآن مقدس کرتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے مومن عورتوں اپنے گھروں میں پردے میں بیٹھی کرو. باہر بن سنور کے باہر بازار میں جاہل عورتوں کو نکل کر اپنا بناؤ سنگار مت دکھاتی کرو.
یہ قرآن کریم نے اللہ نے حکم دیا. جس خدا نے ہم کو عزت دی, جس اسلام نے ہم کو عزت دیا, عورتوں کا کوئی عزت نہیں تھا. ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجیے, جین مذہب میں جائیے, ہندو مذہب میں جائیے, عیسائی مذہب میں جائیے, یہودی مذہب میں جائیے, کسی مذہب میں عورتوں کو عزت نہیں دی گئی. اسلام نے عزت دیا, اسلام نے ان کو مقام دیا, اسلام نے ان کی سب کچھ ان کو اللہ عطا کیا. آج وہی عورتیں اسلام کے حکم کو ماننے سے انکار کرتی ہیں. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ پردے میں بیٹھو, تم بے پردگی مت کرو. بے پردگی کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑ تم پر آ جائے گا. بے پردگی اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نگاہ میں کہ اگر کوئی خاتون اپنے سر کا بال کہیں باہر دکھا دیتی ہے غیر مرد کو, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک بال کو ایسے نچوائیں گے فرشتوں سے کہ اس کے سر کی پوری گدی تک نکل جائے گی, کھوپڑا بچے گا صرف. یہ ہونا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کو اپنا حساب دینا ہے. تو آخرت میں اگر ہم اپنے سروں کا بال دکھاتے ہیں تو ایک ایک بال کو فرشتے نوچ لیں گے. اللہ کے نبی معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ عورتیں ننگی کر کے سر کے بل لٹکا دی گئی ہیں. پوچھا کون ہے؟ تو یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں کو ننگی کر کے گھما کرتی تھی. گالی گلوچ, خراب بھاشا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں معراج کے سفر پر تھا, میں نے دیکھا آسمان پر کہ جہنم میں کچھ عورتوں کی زبان قینچی سے کاٹی جا رہی ہے. پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا کہ زبان درازی کرنے والی ہیں, گالی گلوچ کرنے والی ہیں, لعنت کرنے والی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے ہم کو اگر مقام دیا ہے تو کچھ ڈسپلن اور سسٹم بھی دیا ہے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا بنے. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا بنے. تو بیٹا, وہ ماں جو ہے بیٹا کا فیکٹری ہے, اور فیکٹری جیسی ہوتی ہے اس سے ویسے ہی چیز نکلتا ہے اس سے. اگر ماں گربوتی ہو, ماں پریگنینٹ ہو اور قرآن شریف تلاوت کرے گی تو بچہ جلدی حافظ بن جائے. ماں اگر گانا سنتی ہے, فلم دیکھتی ہے تو بچہ آگے چل کے ڈانسر بنے گا, فلم گانے والا بنے گا, بے حیائی کرنے والا بنے گا. اب تو امریکہ وغیرہ میں اور اپنے بنگلور وغیرہ میں ایسے اسکول کھول دیے گئے ہیں کہ ان اسکولوں میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس بچے کی ایڈمیشن ہو رہی ہے. یہ تو عجیب بات ہے بھائی, بچہ تو ابھی پیدا بھی نہیں, اس کی ایڈمیشن کیسے ہو جائے گا؟ لکھا ہے کہ وہاں پر ماؤں کا ایڈمیشن ہوتا ہے. ماؤں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتی ہو؟ ماں کہتی ہے کہ ڈاکٹر, کوئی ماں کہتی ہے کہ انجینئر, کوئی کہتی ہے پائلٹ, کوئی کہتی ہے سائنٹسٹ. تو اس کی ایڈمیشن کرا کے ماں کو جو کہتی ہے کہ ڈاکٹر بنانا ہے بچے کو, تو اس کے سامنے جو ہے وہ ڈاکٹر لائن کی صرف بات پڑھائی جاتی ہے. ہر وقت وہی بات ہوتی ہے, میڈیکل لائن کی بات ہوتی ہے, میڈیکل سائنس کی بات ہوتی ہے. اب ماں اسی کو 4 گھنٹہ دیکھتی ہے, گھر میں جاتی ہے تو وہی سوچتی ہے, سوتی ہے تو وہی سوچتی ہے, ہاتھ میں وہی دیکھتی ہے. تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو امید ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے. لیکن اگر ڈاکٹر بن کر کڈنی چوری کرنے والا ڈاکٹر بن جائے تو اس ڈاکٹر سے کوئی فائدہ ہے؟ ایسے ڈاکٹر پر لعنت ہو اللہ کی. تو ڈاکٹر سے پہلے ضروری ہے کہ ایماندار بنے, ایسا بنے کہ انسانی ہیومنٹی اس کے اندر ہو, کسی آدمی کا درد سمجھنے کا صلاحیت اس کو ہو, کسی تکلیف سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو, تب جا کے انسان بنے گا. لیکن قربان جائیے, اسلام نے کہا کہ 4 مہینہ تو دور کی بات ہے, اسلام نے کہا کہ جب تم شادی کرنا چاہو, ابھی بیوی نہیں بنی ہے, بیوی بننے سے پہلے اسلام نے ایڈمیشن کرا دیا. اسلام نے کہا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کہ عورتوں سے 4 بنیاد پر شادی ہوتی ہے. مالدار بہت لڑکی ہے, بہت مالدار ہے, شادی کر لیں گے سسرال سے بہت پیسہ مل جائے گا, اسی آدمی شادی کرتا جہیز مل جائے گا. نمبر 2 ولجمالها, بہت خوبصورت لڑکی ہے, شادی کر لیتا ہے انسان خوبصورتی کی وجہ سے. نمبر 3 بڑے خاندان کی لڑکی ہے, اس لیے شادی کرتا آدمی تاکہ بڑے خاندان میں شادی ہو تو میں بھی بڑا بن جاؤں گا, لوگ مجھے بڑا کہیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فاظفر بذات الدین, کہ دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. تو اللہ کے نبی نے بیوی بننے سے پہلے مردوں کو حکم دے دیا کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو, کیونکہ اگر وہ دیندار ہوگی تو اس سے ایسے ایسے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوگی. وہ کہیں گے کہ سورج رک جا تو سورج رک جائے گا ان کی دعاؤں سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی ماں کے بیٹے تھے, لیکن ان کے لیے اللہ نے سورج کو روک دیا.
یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. ایسی ایسی مائیں دنیا میں گزری ہے کہ جن کی وجہ سے ان کی اولاد دنیا کے ایسے لوگ بنے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہو گئے. آج مائیں ناراض ہوتی ہے، غصہ ہوتی ہے، بیٹوں کو پتہ نہیں کیا کیا بد دعا دینا شروع کر دیتی ہے، بیٹا اور بیٹی کو لعنت کرنا شروع کر دیتی ہے. اور ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بد دعا اور دعا. حدیث میں آتا ہے 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک دعا ہے ماں باپ کی، چاہے وہ بد دعا کرے یا دعا کرے. تھوڑی کوئی بات ہوئی ماں باپ بد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اسی میں کیا ہوتا ہے، بعد میں اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، پوری زندگی بیٹا تباہ رہتا ہے. اور ماں کہتی ہے میرا بیٹا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، تمہارے بد دعا نے اس کو برباد کر دیا، اور احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے بد دعا کی تھی. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. قاری عبدالرحمن سلیس کا نام سنے آپ لوگ؟ جی. خانہ کعبہ کے امام ہیں. خانہ کعبہ جو ہمارا ہے نا، وہاں کے قاری عبدالرحمن سلیس وہاں کے امام ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں. کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ ان کی سیلری، منتھلی سیلری کم سے کم 25 لاکھ روپیہ ہوگی. ایک مہینے کی سیلری، ایک مہینے کی سیلری 25 لاکھ. 5 کروڑ کی گاڑی پہ چلتے ہیں، اور پورا حشم خدم باڈی گارڈ، 20-25 باڈی گارڈ ان کے سامنے. اور پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں حج کرنے، تو چاہتے ہیں کہ ایک بار ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے، ایک بار ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے، ایک بار ان کی آواز سن لیتے. یہ تمنا ہوتی ہے آدمی کی. عبدالرحمن سدیس صاحب بہت بدماش تھے بچپن میں، بہت شرارت کرتے تھے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں، خود بھی ہم کبھی غصہ میں بچوں کو بول دیتے ہیں، حالانکہ بہت بری بات ہے یہ. تو عبدالرحمن سدیس صاحب بڑے بدماش تھے. ان کے گھر مہمان آئے، اب یہ کہیں کھیل رہے تھے، مہمان آئے، امی نے کھانا بنا کے رکھا تھا. اب یہ کہیں سے بالو کا ریت لیے، ریت مٹھی میں ریت لیے اور لا کے چپکے سے دال میں ڈال دیا، دال میں ڈال دیا. اب کسی کو پتا نہیں ہے، ماں نے کھانا سب دے دیا مہمان کو کھانے کے لیے. اب مہمان کھا رہے ہیں تو دانت پہ کر کر یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، سب پریشان. اب ایک آدمی کو ہوٹ میں جو مل گیا کچھ ہو گیا، سب میں وہی حال ہے. اب مہمان کھانا نہیں کھا پا رہے تو کیسے کھائیں گے، تھوڑا ہوا اس میں. اب پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، معلوم کرے. پتا چلا کہ عبدالرحمن نے ایسے کیا. ماں کیسی نیک تھی، ماں نے کیا بد دعا کیا. ماں نے کہا جاؤ اللہ تم کو خانہ کعبہ کا امام بنائے. ماں نے بد دعا کیا کیا، اللہ جاؤ اللہ تم کو خانہ کعبہ کا امام بنائے. اللہ اکبر. چھوٹے سے تھے، جب ان کی عمر 8-10 سال کی مشکل سے ہوگی، اس وقت ماں نے بد دعا کی ہے. اور اس وقت خانہ کعبہ کا سب سے بڑے امام قاری عبدالرحمن سدیس صاحب ہیں. ہم نے ان کو بہت دور سے دیکھا. موبائل پر قاری عبدالرحمن سدیس دیکھیے، لاکھوں ویڈیو ان کے ہیں، پوری دنیا ان کو فالوور ہے. خانہ کعبہ کا امام کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، پوری دنیا کا سب سے بڑا امام. اور ان کا بنگلہ دیکھا میں، جسے ایک شہر ہے پورا. ان کا صرف گھر میں دیکھا، میں وہاں گیا تھا ابھی تو عمرے میں، تو دیکھا ان کا گھر میں دیکھا تو لگتا ہے جیسے ایک پورا شہر ہے. میں کہا یہاں کیا ہے، کہا کہ عبدالرحمن سدیس صاحب کا گھر ہے، یہ بنگلہ ہے ان کا. میں کہا اللہ اکبر. تو ماں کی دعا جو ہے ان کو کہاں تک پہنچا دی، اور ماں کی بد دعا جو ہے کہاں برباد کر رہی ہے ہمارے بچوں کو. معمولی بات پر بچوں کو ہم بد دعا کرتے ہیں. تو ماؤں کو تربیت کرنے کا گڑ سیکھنا چاہیے، کیسے تربیت کرنا ہے. دیکھیے ایک واقعہ اور سناؤں. ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے ولی کہ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ اسلام قبول کیے، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ اسلام قبول کیے. تو لکھا ہے کہ بالکل چھوٹے تھے، تو جب ان کو ہوش آیا، بالکل ابھی جب میں نے پہلے تو ماں کا دودھ پیا، پھر جب تھوڑا بڑے ہوئے، جب چلنے لگے تو چاول کھانا کھانے کا دل پڑتی. تو جب بھی وہ ماں سے بولتے کھانا دو امی، تو امی کیا کہتی تھی کہ بیٹا کھانا کہاں سے ملے گا، تم 2 رکعت نماز وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے اللہ سے کھانا ہو، اللہ کھانا دیتے ہیں، ہم کہاں سے کھانا تم کو دیں گے. تو روزانہ وہاں سے مکتب سے پڑھ کے آتے اور اپنا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. کہتے اللہ ہم کو کھانا دیجیے، بہت بھوک لگی. تو ماں کیا کرتی، کھانا چپکے سے پہلے نکال کے کہیں رکھ دیتی. اب وہ جاتے کھانا ہوگا کھا لیتے. ایک روز ہوا، 2، پورے سال تک یہی سسٹم. جب بھی کھانا لینا ہے آتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے اللہ مجھے بھوک لگی کھانا دیجیے، اور جا کے وہاں پہ کھانا رکھا ہوا ہے، اور سمجھتے کہ اللہ کھانا بھیج دیتا ہے، اور ماں وہاں رکھ دیتی تھی. ہوتا رہا. ایک روز کیا ہوا، وہ گئے پڑھنے اور ماں کسی کام سے گھر سے باہر چلی گئی. اب ان کے مکتب کی چھٹی ہو گئی. مکتب کی چھٹی ہوئی تو دوڑے گھر آئے، گھر میں کوئی نہیں ہے. اب وہ آئے، جیسا وضو کرتے وضو کر لیے، وضو کر کے انہوں نے اللہ سے دعا، اللہ مجھے بہت بھوک لگی، مجھے کھانا دے. اور ادھر ماں کا دماغ میں گھوم رہا ہے، دوڑتی ہوئی آ رہی ہے کہ آج تو میرا راز فاش ہو جائے گا،
آج میرے بیٹا کو یقین ہو جائے گا میری ماں جھوٹ بولتی تھی تو پورا اللہ میری عزت چلی جائے گی اور تجھ سے تیرے بندے کا اعتماد ہٹ جائے گا. وہ دعا کر رہی ہے ماں اے اللہ آج تو میرے اعتماد کو اپنا اعتماد باقی رکھ ورنہ میرا بیٹا سمجھے گا میری ماں جھوٹ بولتی ہے, اللہ نہیں دیتا ہے کوئی اور دیتا ہے, اس لیے اللہ تو عزت بچا دے. ماں دوڑتی آ رہی ہے. اب اس کے بعد یہ فوراً کھانا کھا کے اور وہاں گئے, دیکھا وہاں کھانا رکھا ہوا ہے, اٹھا کر کھا لیا, کھا کے بیٹھے ہوئے اطمینان سے. ماں دوڑتی ہانپتی آئی, پوچھے میرے لاڈلے بیٹے کب آئے تم؟ کہا کہ اماں جی میں بہت پہلے آیا, آ کر نماز پڑھی, ہم نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کھانا وانا اللہ پاک سے کھانا رکھا تھا اٹھا کے, آج کے کھانا میں بہت ٹیسٹ تھا اماں, آج کھانا کہاں سے آیا, کیسا کھانا تھا, آج بہت ٹیسٹ تھا اماں اس میں. اب وہ ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ماں رونے لگی, بولی کہ بیٹا وہ کھانا تو میں دیتی تھی, اصل میں تم کو میں بتاتی تھی اس لیے کہ اللہ ہی دیتے ہیں تو میں تم کو دیتی ہوں. آج کھانا جنت سے آیا, اللہ تعالیٰ تمہارے آج کھانا جنت سے بھیج دیے تھے. تو اس کے بعد وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے, اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ اسلام قبول کیے, لاکھوں لوگ بیعت ہوئے ان کے ہاتھ پر. میرے بھائیوں اس لیے اپنے بچوں کی تربیت ماؤں کے ہاتھ میں. ماں جیسی ہوگی, ماں کے حساب سے ماں پہلا مکتب ہے بچے کا, ماں جیسی ہوگی اس کے بچے ویسی ہوں گے. ضرورت نہیں, ماں جیسی, اگر ماں جیسی ہوگی, ماں جیسی تربیت کرنا چاہے گی تو اس طرح سے اولاد کی تربیت ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں ماحول ایسا بنائیے کہ مائیں اپنے بچوں کو جنت کا ٹکٹ تھمائیں, ماں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ اس کا بچہ دنیا کا ایک دم ایسا انسان بنے جو پوری دنیا میں روشنی پھیلانے والا بنے. ایک واقعہ اور لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی ہے. تو امام غزالی چھوٹے سے, تو ان کا نام محمد تھا اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام احمد تھا. تو بالکل چھوٹے تھے, پڑھ رہے تھے, بہت جلدی حافظ بن گئے, اس کے بعد پڑھنے لگے, تھوڑا بڑے ہوئے تو امامت کرے, پورے بڑے عالم بنے. تو نماز پڑھا رہے تھے, چھوٹا بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھتا, بولا میں پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. ماں کو شکایت کی کہ امی یہ جو ہے احمد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. میں نے کہا بیٹا کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میرا دل نہیں مانتا اس کے لیے نماز پڑھنے کا. کہا نہیں تم کو بھائی کے لیے نماز پڑھنا ہے. آئے, نیت باندھی, بھائی نماز پڑھانا شروع کی, ایک رات پڑھے پھر تو بھاگ گئے, ایک رات پڑھے اور دوسرے رکعت میں بھاگ گئے چھوڑ. اب پھر نماز پڑھ کے گئے, کہا کہ اماں پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, آج اور بدماشی کیا کہ ہم نماز پڑھا رہے تھے, یہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے سے بھاگ گئے. ماں پوچھتی بیٹا احمد تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے اماں یہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا دماغ اللہ کی طرف نہیں تھا, یہ مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے, اس میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہے تھے اور اس سے مسئلہ نکال رہے تھے, یہ حدیث فقہ کا مسئلہ نکال رہے تھے. اب ماں حیران ہے, کہتی ہے ماں بیٹا کیوں امام غزالی تم ایسا کیوں کر رہے تھے, محمد ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہ اماں جی کیا کروں, میں قرآن پڑھ رہا تھا, اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں قرآن سے مسئلہ نکال رہا تھا. میں قرآن میں سارے جو لکھا ہوا ہے اس سے بڑے بڑے علماء جو عالم بنتے تو مسئلے نکالتے, اس سے حرام یہ, حلال یہ, جائز یہ, ناجائز یہ, سنت یہ, مستحب یہ, سب کچھ نکالتے ہیں, تو مسئلے نکال رہے تھے. تو کہا کہ دیکھو ایسا تم مت کرو, جب نماز پڑھو تو پورا دھیان تمہارا اللہ کی طرف ہو. اور کہا کہ بیٹا تم نے بھی غلطی کی ہے, تم سے کل پیچھے نماز پڑھنا. اماں ہماری کیا غلطی ہے؟ کہا کہ بیٹا وہ تو مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا اور تم اس کے دل کو ڈھونڈ رہے تھے نماز میں, اس لیے تمہاری بھی غلطی ہے, تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تم کو بھی اللہ کا نگاہ ہونی چاہیے. تو دیکھیے ماں نے کیسے دونوں بچوں کی تربیت کی اور دونوں بچے دنیا کے ایسے بزرگ بنے, ایسے اللہ والے بنے کہ پوری دنیا میں آج ان کی کتابیں امریکہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہر جگہ ٹرانسلیٹ میں پائی جاتی ہے. ایک کتاب ان کا احیاء العلوم, اس کے 4 ویلوم ہے, ان کی کتابیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور ناسا وغیرہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں تو ماؤں کا مقام بہت اونچا ہے. اگر ماں صرف چاہ لے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے. ماں کے ہاتھ میں سب کچھ, ماں کے ہاتھ میں ہے. ماں اگر سنبھالنا چاہے تو بنا سکتی ہے. اگر ماں نے نہیں, ماں کی تربیت نہیں ہے, ماں کی اگر تربیت نہیں, بچیاں ہماری ہیں, ماں تو کون بنے گی, وہی بچیاں بنیں گی. جو بچے ہمارے گود میں آج ہیں وہی کل کو ماں بننے والی ہے. تو ان بچیوں کو جو ہے صحیح تعلیم و تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کیا ہو رہا ہے, 3 سال کا بچہ ہوا اس کو اسکول میں بھرتی کرا دیا, 4 سال کا بچہ ہوا اس کو بھرتی کر دیے, 10 سال کا ہوا اس کو ہاسٹل میں ڈال دیے.
اب وہ نہ ماں کی محبت دیکھا نہ باپ کا شفقت دیکھا، وہ بچہ ماں سے نفرت کرنے والا بن جاتا ہے بعد میں، کیونکہ اس کو میم نے جو وہاں پڑھانے والی ہے اس کا محبت اس نے دیکھا، اس نے اس کے ناز نخرے برداشت کیے، ماؤں نے برداشت نہیں کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کم سے کم 7 سال نہیں، کم سے کم 5 سال ماں ضرور اپنے پاس رکھے بچے کو، اس کے بعد ہی کہیں اس کو جانے دے، ورنہ غلط لوگ اس کو غلط چیز سکھا دیں گے۔ ماں اس کو صحیح چیز سکھائے، ماں اس کو صحیح تعلیم دے، ماں اس کو جو ہے ایسی تربیت کرے۔ موبائل نے اتنا پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ ماں شکایت کری کہ بچہ ہر وقت لگا ہوا ہے موبائل میں، لیکن ماں اور باپ خود لگے ہوئے موبائل میں، اس کی شکایت نہیں کرتے۔ بچے کو بولتے ہیں موبائل دیکھو گے تو آنکھ خراب ہو جائے گا، موبائل دیکھو گے دماغ کمزور ہو جائے گا، موبائل دیکھو گے بیمار پڑ جاؤ گے۔ اب خود ابا جی باہر سے آ رہے ہیں تو موبائل، سونے جا رہے ہیں تو موبائل، اماں کھانا بنا رہی تو موبائل، کھانا سے بنا کے کھانا کھا رہی تب موبائل، سونے جا رہی ہیں تب موبائل۔ اب بچے کو ہم بول رہے ہیں تو موبائل دیکھو گے تو نقصان ہوگا، بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم جو کہیں گے بچہ وہ نہیں کرے گا، وہ ہم کو جو دیکھے گا وہی کرے گا۔ بچہ جو ہم کو دیکھے گا وہی کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اپنے تربیت کرنی ہماری ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنا۔ اگر خدا راضی نہیں ہوا تو ہم سب کو دنیا سے مر جانا ہے۔ بات سن لیجئے، بہت درد سے میں بات کر رہا ہوں کہ مائیں عورتوں کے لیے اتنا آفر ہے قرآن کریم میں، حدیث میں، کہ یہ اگر صرف 3-4 کام کر لے تو جنت کی گارنٹی ان کے لیے، صرف 3-4 کام کرے جنت کی گارنٹی۔ 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے، بس اتنا کچھ کر لے تو اللہ جنت دے دیں گے۔ نہ ان کو باہر جا کر کمانے کا حکم ہے، نہ ان کو لڑائی اور جنگ میں کہیں جانے کا حکم ہے، نہ ان کے لیے اور باہر کا کوئی ذمہ داری ہے، بس گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، شوہر کا حکم کو ماننا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جنت میں بھی کیسی؟ جنت میں اللہ تعالیٰ جنت میں جو مقام مردوں کو دیں گے تو ان حوروں کی ملکہ اور بادشاہ دنیا کی بیوی ہوگی۔ اس کو اللہ اتنا اونچا مقام دیں گے کہ وہاں کی ملکہ اور بادشاہ دنیا کی بیوی ہوگی۔ لیکن کب ہوگی؟ جنت کب ملے گا؟ اگر جہنم میں ڈال دی جائے تو کیا ہوگا؟ جنت اس وقت ملے گا جب ہم سے بری چیزیں چھوٹ جائیں، بے پردگی چھوٹ جائے، بے حیائی چھوٹ جائے، گندی چیزیں چھوٹ جائیں، اور اللہ سے خوف اور دل میں محبت اللہ کی چلی جائے، تب ہوگا۔ حضرت فاطمہ، ہم کتنا خوبصورت ہیں آج کل، اللہ معاف کرے، ایک شوہر بیچارہ کتنا مشقت کرتا ہے، کتنا کہاں سے کما کر لا کر پیسہ دیتا ہے، گھر میں مائیں جو ہیں، بیویاں، ہماری بھی بیوی ہے، سب کو ہم بول رہے ہیں، سب کو بات کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ شوہر باہر سے کما کے آیا، ٹینشن آیا، آفس سے آیا، پریشان ہو کے آیا، بیوی گھر میں ایک دم وہی پرانے کپڑے ہیں، گندے کپڑے ہیں، میلا کپڑا ہے، اس کے حال میں پڑی ہوئی ہے۔ اب جب کہیں شادی میں جانے کی بات ہو گئی تو اسی شوہر کا خریدا ہوا کپڑا، بالکل جو سب سے VIP سب سے مہنگا کپڑا، اس کو نکالا جائے گا، بڑھیا سے اس کو پہنا جائے گا، پھر اس کے بعد پورا بن سنور کے اور زیور لگا کے پھر باہر نکلیں گے۔ سوچئے، جس کے لیے اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، جس کے لیے بڑھاؤ سنگار کرنا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کہیں باہر نکلو نہیں، اگر نکلنا بھی پڑے تو ایسے پردے میں جاؤ کہ تمہارا کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے، تمہارے جسم کا کوئی حصہ نہ دیکھ سکے، تمہیں بے پردگی نہ ہو سکے، تو وہاں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ گھروں میں کیسے سکون آئے گا؟ گھریں ہماری کیسے چین و سکون ہوگی؟ ہمارے بچے کیسے دین سیکھیں گے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے تو ہمیں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جیسا بننا پڑے گا۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں۔ سوچئے، دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں، دنیا میں جتنی پیدا ہوئی آج تک قیامت تک پیدا ہوں گی، اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہیں۔ بھائی کیسے جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماں باپ دونوں خوبصورت ہیں تو اللہ بچے خوبصورت دیتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے خوبصورتی کو پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصہ پوری دنیا کے انسانوں میں بانٹ دیا، جتنا لوگ اب تک آ چکے ہیں قیامت تک آئیں گے، آدھی خوبصورتی میں اتنا میں بانٹ دیا۔ تو آج دنیا انسان کے لیے، انسان پاگل انسان کے لیے
इंसान की खूबसूरती को देख के इंसान पागल है, और आधी खूबसूरती दे दिया किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया की खूबसूरती का आधा किसको दिया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इसीलिए लिखा है कि मिस्र की बाजार की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हाथ में फल काट रही थी, तो फल कट के नीचे गिर गया और हाथ की उंगलियां उनकी कट गई, उनको पता नहीं चला, देखती रह गई, इतने खूबसूरत थे। लेकिन हम सब के आका नबी अलैहिस्सलाम उनसे भी ज्यादा खूबसूरत थे। हदीस पाक में आता है कि घर अंधेरा होता था, नबी साहब घर में जैसे दाखिल होते ऐसी रोशनी होती थी कि सुई में धागा डाल लेते। हम आयशा कहती हैं कि घर अंधेरा होता था, नबी साहब घर में आते तो ऐसी रोशनी होती मैं सुई में धागा डाल लेती। अल्लाह अकबर, कैसी खूबसूरती होगी। हम आयशा कहती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काटी। लौ रअयना हबीबी लक़त्तअना क़ुलूबहुन्ना, अगर मेरे हबीब को देख लेती तो अपने दिलों को काट डालती। तो सोचिए कि नबी अलैहिस्सलाम जैसा बाप है और अम्मा खदीजा जैसी माँ है, तो उनकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। इस दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं, खाली हव्वा अलैहिस्सलाम को छोड़कर जितनी औरतें आई, सबसे खूबसूरत कौन होगी? हज़रत फातिमा होंगी। लेकिन उस फातिमा ने कितना पर्दा किया। हदीस में लिखा है कि हज़रत फातिमा का जिस्म आज तक कोई नहीं देखा था, कभी नहीं। जब उनके मौत का करीब आया, उनको लगा कि मैं मर जाऊंगी। हज़रत अली घर में नहीं थे, अली उनके शौहर थे, वो कहीं गए थे, तो घर में एक नौकरानी थी, औरत थी, उससे कहा कि देखो पानी रखो तुम, मैं गुस्ल करूँगी। पानी लिया और गुस्ल किया। गुस्ल करके कहा कि मैंने वो फलां कपड़ा लाया, उसको पहन लिया। पहन कर कहा कि मेरी चारपाई घर के बीच में रख दो, रख दिया। कहा कि देखो मैं मरने लगी हूँ, अब मैं मरने लगी हूँ, मेरा अब इंतकाल हो जाएगा, मैं बचूंगी नहीं, मैं मर रही हूँ। जब मेरे शौहर आएंगे तो उनको कह देना कि फातिमा ने वसीयत की है कि मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, अब मेरा गुस्ल नहीं दिया जाएगा, ताकि मेरे जिस्म को कोई ना देखे, और मुझे रात ही को दफन कर दिया जाए, रात में उनका इंतकाल हुआ, ताकि मेरा जनाजा भी कोई ना देख सके। मेरे भाइयों, दुनिया जिंदा रही तब भी किसी को नहीं देखने दिया जिस्म को अपने, और जब मरी है तब भी किसी को देखने नहीं दिया। तो फिर क्या फायदा हुआ? अल्लाह ताला ने जन्नत के तमाम औरतों का सरदार किसको बनाएगा? हज़रत फातिमा को बनाएगा। और जन्नत क्या है? जन्नत मैं कल ही बयान कर रहा था, जन्नत वो चीज है जहां पर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होगी। आज दुनिया का कोई इंसान किसी को बुलाइए, वो दुनिया में अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ उसका बाकी रह जाएगा। एक चीज है तो एक कमी है, एक है तो एक कमी, एक है तो एक कमी है, लेकिन जन्नत में इंसान जो चाहेगा सब पूरा होगा। अब यहाँ पे एक हंसी का वाकया है। एक आदमी पूछता है अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी नहीं बल्कि किसी आलिम से पूछा, हजरत बताइए जन्नत में बीड़ी पीने मिलेगा? बीड़ी पीने मिलेगा? मैं तो बहुत बीड़ी पीता हूँ। कहा बीड़ी पीने मिलेगा तुमको? जहन्नम में जाना पड़ेगा जलाने के लिए उसको। नहीं समझे? मतलब ये है कि वहां पर ऐसे बेवकूफी वाली काम को मन ही नहीं करेगा आदमी को। नहीं, बीड़ी पीने से बदबू आता है, वो कौन वहां पिएगा? वहां तो खुशबू का माहौल है, जन्नत की नेमतें हैं, वहां पर ऐसे ऐसे खाने होंगे। लिखा है कि एक अंगूर का लंबाई चौड़ाई इतना होगा, 3-4 फीट की लंबाई एक अंगूर का होगा। एक बड़ा मशकीदा इतना एक अंगूर होगा। एक अनार की हालत ये होगी कि अनार का 2 टुकड़ा किया जाएगा, उसके एक टुकड़े में तकरीबन 10 आदमी उसके नीचे आ जाएंगे। एक अनार होगा, उसको 2 टुकड़ा किया जाएगा, उसके एक टुकड़े में छाता बनाया जाए तो 10 आदमी उसके नीचे आ जाएंगे। इतना बड़ा अनार होगा। है दुनिया में कोई ऐसा दरख्त? मेरे भाइयों, ये अच्छा ऐसा ही नहीं है, बल्कि एक आदमी अनार खा रहा होगा, दिल करे मैं सेब खाता, तो अनार सेब बन जाएगा। फिर सोचता मैं इसको बेदाना कुछ और खाता, मैंने अनानास खाता, यानी जो उसको दिल करेगा वो फल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा कारखाना, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो एक ही फल के अंदर सब कुछ बन जाएगा। मुमकिन है कभी? आम रहेगा, अनार अनार है, जो फल है वही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते आप। लेकिन जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि लिखा है कि एक परिंदा उड़ के जाएगा और इंसान अपने तख्त पे होगा, मुसहरी पे बैठा होगा, उसने एक परिंदा का गोश्त में खाता। ये खाली मर्दों के लिए नहीं है, औरतों भी मिलेगा।
یہ سب جو جنت میں جائے گا سب کی تمنا پوری ہوگی. تو پرندہ اڑ کے جائے گا اور انسان جو ہے اس کا گوشت کھاتا ہے, یہ سوچے گا اور پرندہ گھوم کے سامنے چلا آئے گا. اللہ اکبر. ایسا دنیا میں اتنا نظام دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے. اس طرح لکھا ہے کہ آج کل بیوٹی پارلر کا بڑا ایک نشہ لگا ہوا ہے. بیوٹی پارلر, خوبصورت بننے کی بھوت سوار ہے. حالانکہ میں جو سمجھتا ہوں کہ بیوٹی پارلر میں خوبصورتی نہیں ملتی ہے, وہ آپ کی شکل کو بگاڑتے ہیں. وہ میک اپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں. اگر جس کو عادت پڑ جائے میک اپ کرنے کا, اگر ایک دن چھوڑ دے میک اپ کرنا تو اس کے چہرے کو دیکھنے کا دن نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ بیماری تو ہے, مصیبت تو ہے یہ. تو لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی فاطمہ نام کی لڑکی ہے, زینب ہے, عائشہ ہے, رقیہ ہے, جو بھی نام کی لڑکی ہو, جو بھی نام کی عورت ہو, کوئی اگر فاطمہ ہو, وہ چاہے کہ میں عائشہ بن جاؤں, عائشہ چاہے رقیہ بن جاؤں, رقیہ چاہے زینب بن جاؤں, بن سکتی ہے کوئی لڑکی؟ چاہے دنیا کے سارے بیوٹی پارلر والے کو جمع کر لو اور کہو کہ ایک فاطمہ ہے ایک رقیہ ہے, فاطمہ کہے مجھے رقیہ بننا ہے, رقیہ کہے مجھے فاطمہ بننا ہے, بنا سکتا کوئی؟ پورے دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تب بھی کسی انسان کو بدل نہیں سکتے. لیکن جو غیر مردوں کے پاس نہیں جا کر جو اللہ نے نیچرل بنا دیا ہے, جو شکل بنایا اللہ نے, اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں ڈالا, انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے. تو اگر جو عورت اس پر بھروسہ کرے کہ میرا اللہ جو بنایا ہے بس اللہ کا کرم ہے, جو کرنا ہے میک اپ اپنے ہاتھ سے جو کرنا ہے گھر میں اپنے شوہر کے لیے کرے, بات ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مر کے جائے گی تو جنت میں حسن کا بازار لگے گا, حسن کا بازار لگے گا. جنت میں ایسا مارکیٹ ہوگا جہاں پر حسن بکے گا, خوبصورتی بکے گی, چہرے لگے ہوں گے ایک سے ایک خوبصورت بیوٹیفل چہرے, انسان دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. تو انسان جائے گا, مرد بھی جائیں گے, عورت بھی جائے گی, مرد کا الگ بازار عورتوں کا الگ بازار. مرد جائیں گے سوچیں گے کہ میں ایسا ہوتا اسمارٹ ہوتا, یہ سوچے گا اللہ پر اس کو ایسی بنا دیں گے. عورت جائے گی سوچے گی کاش میں ایسی ہوتی, وہ سوچے گی اللہ اس کو ایسا بنا دیں گے. اللہ اکبر. یہ کن لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لے, دنیا میں تھوڑا اللہ کو راضی کر لے, دنیا میں اپنے بس رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو دبا لے, اپنے رب کو راضی کر لے. اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ عطا کریں گے جو دنیا میں کوئی عطا نہیں کیا ہوگا. ہم لوگ گئے وہاں عمرہ کرنے گئے, قطر گئے گھومنے, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہے موٹے موٹے گدے ہیں, موٹے موٹے ہوٹل میں بھائی بڑا موٹا گدا ہے. اب اتنا موٹا گدا کہ آدھا آدمی اس میں چھپ جاتا ہے, سوتا ہے, تو اب نیند نہیں آتی, پریشانی ہوتی ہے اس میں. ہم نے ایک دن قرآن شریف تفسیر پڑھ رہے تھے, وہ علی الارائک ینظرون, کہ جنتی اپنے مستحریوں پر بیٹھ کر, اپنے تخت پہ بیٹھ کے وہ جنت کا منظر دیکھ رہے ہوں. تو لکھا تھا کہ جو مستحری ان کا جو گدا ہوگا اس کی جو چوڑائی ہوگی, اونچائی اس کی جو زمین سے لے کر آسمان اتنا اونچا ہوگا. تو ہم سوچے اللہ آدمی چڑھے گا اتنا اونچا اللہ دیں گے تو اس تخت پہ چڑھے گا کیسے آدمی؟ تو پھر آگے لکھا تھا کہ جب انسان جنتی چاہے گا میں اس پہ بیٹھوں تو اللہ اس کو نیچے کر دیں گے, اور جو ہی بیٹھے گا اللہ اس کو اٹھا کے آسمان میں اونچا کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ سب کن کو ملنے والا ہے؟ یہ ہم مسلمان مردوں عورتوں کو ملنے والا ہے. بس صرف کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تھوڑی سی ہم اپنے آپ کو تکلیف برداشت کر لیں گے, تھوڑا اللہ کو راضی کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 بڑی گنی جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بس اللہ کے حوالے کریں. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک بچہ ابھی کہیں افریقہ وغیرہ میں پیدا ہوا ہے, 15 پارہ اس کو قرآن گیا ہے. بچہ پیدا ہوا, بولنا شروع نہیں کیا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا. 15 پارہ قرآن اس کو یاد. ساری دنیا حیران. اس کی ماں سے انٹرویو لیا گیا کہ یہ بچہ کیسے؟ اس کی ماں کہتی کہ میں روزانہ کم سے کم 20 پارہ قرآن پڑھتی. اللہ. آج ہمارے گھروں میں قرآن طاق میں رکھا ہے اور برسوں برسوں گزر جاتے ہیں, کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا کر دیکھ لیتے, ایک بار اس کو آنکھوں سے لگا لیتے, اس کو چوم لیتے ایک بار کم سے کم. موبائل پر دن میں 20 بار ہاتھ جاتا ہے, 50 بار 100 بار ہاتھ جاتا ہے. ایک ریسرچ یہ ہے کہ ایک آدمی پورے دن میں کم سے کم 500 مرتبہ اپنے موبائل کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ ریسرچ ہے. ایک آدمی
कम से कम अपने मोबाइल को 500 मरतबा हाथ लगाता है बिना काम का। देखिएगा कोई काम नहीं है, बस आदमी चल रहा है, हाथ डाला निकाला, ऐसे किया फिर रखा, फिर गया फिर निकाला फिर उसको रखा, यानी एनी टाइम आदमी उसको हाथ लगा रहा है। लेकिन कुरान पाक को हाथ नहीं लगा रहा है। जो कुरान वो किताब है, जिस किताब से जिसको मोहब्बत हो जाए अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। एक वाकया लिखा है कुरान पाक से मोहब्बत का। बहुत सी माएँ पढ़ना नहीं जानती होंगी, बहुत सी बहनें पढ़ना नहीं जानती होंगी, तो उनको कोशिश करना चाहिए। जो बेटा अगर बेटा पढ़ने आता है उससे सीख ले, बेटा हमको कुरान से थोड़ा सिखा दे। एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकी। अगर उसी को रमजान में 700 नेकी हो जाएगा। एक हर्फ अलिफ पढ़ेगा तो 700 नेकी, अलिफ लाम मीम 2100 नेकी, खाली अलिफ लाम मीम पढ़ ले 2100 नेकी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाली पढ़ ले तो 2100 क्या मतलब 3500 हिदायत नेकी मिल जाएगा। इतना भी नहीं हो रहा हमसे। मेरे भाइयों एक वाकया लिखा है कि एक आदमी कहीं गए सफर में, सफर से अल्लाह वाले नेक आदमी थे, वापस आ रहे थे तो एक गांव से गुजरना हुआ उनका। तो लोगों ने कहा कि हजरत मेरे गांव में एक आदमी मर गया है, उसको जनाजा पढ़ाना कोई नहीं है, आप जनाजा पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है चलो पढ़ा देते हैं। जनाजा पढ़ा दिए, लोगों ने कहा दफन भी कर दी, दफन कर दिया, चले आए। वापस आए उनको दिमाग पे आया कि मैं तो जेब में जो कागज था मेन कागज वो गिर गया उसी कब्रिस्तान कब्र में। अब वापस लोगों से कहा, लोगों ने कहा हमको तो मसला मालूम नहीं, आपको जो करना है कीजिए। उनको मसला मालूम था कि कोई जरूरी चीज गिर जाए तो कब्र से निकाल सकते हैं। वो कब्र खोदना शुरू किए तो क्या देख रहे हैं, जिस कब्र को अभी मुर्दे को दफन किया था 10 मिनट पहले, उसके कब्र से खुशबू आ रही है। बड़ी अजीब व गरीब खुशबू है, शानदार खुशबू है। मिट्टी हटाए तो क्या देखते हैं, जिस मुर्दे को हमने दफन किया था उसके जिस्म पर फूलों का अंबार रखा हुआ है और उसी फूल के ऊपर मेरा कागज रखा हुआ है। अब कागज तो वहां से ले लिए, लेकिन उनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ये बंदा क्या करता था, ये बंदा कौन सा अमल करता था कि इतना अल्लाह ने इसको बड़ा मकाम दिया। तो पूछा, लोगों ने कहा भाई जाहिल आदमी था, देहाती जो खेती करता था, कुछ जानता नहीं था, पढ़ा लिखा था नहीं। कहा नहीं कोई ना कोई बात है। कहा घर का है, बताया कहाँ घर है, घर में कोई नहीं है, उनकी बूढ़ी बीवी है। घर में गए, पर्दे में खड़े, कहा कि अम्मा जी जरा बाहर आइए। वो बाहर आई, पूछा अम्मा बताइए कि आपके शौहर जो हैं वो घर में क्या करते थे। कहा कि वो तो आम आदमी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो सुबह उठते खेत में जाते अपना काम करते वापस आते, बस यही करते थे। कहा नहीं कुछ करते होंगे बताइए आप। तो बूढ़ी कहती है, तो बूढ़ी कहती है कि मैं जब घर में होती हूँ तो देखती हूँ कि जब सुबह उठते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं, यानी वो उसको पता नहीं वुज़ू करते हैं, वो हाथ मुंह धोते हैं और ये कुछ रखा हुआ हमारे घर में, इसको खोलते हैं और कहते हैं ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये बुजुर्ग कहते हैं कि मैं उसको मंगाया चीज को, क्या चीज है, मैं खोल के देखा तो कुरान पाक था, उसमें कुरान शरीफ था। वो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, उनको मालूम था कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम सही है। इस नियत और मोहब्बत से उस पर खाली हाथ फेरते थे, अल्लाह ने दुनिया में उन्हें न दे दिया। आज हमारे घरों में कुरान पढ़ा हुआ है, बरसों बरसों बीत जाते हैं, कोई खोल कर नहीं देखता उसे। ये कुरान का हक है। बस कोई मर जाए तो कुरान खानी कर देना है, कोई बीमार हो जाए तो झाड़ फूक के लिए तालीम बनवा लेना है। इसी के लिए कुरान आया था। कुरान इसलिए आया था कि आदमी इससे पूरी दुनिया में आदमी मकाम हासिल करे। ये कुरान पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला किताब है, इतना हाई पावर किताब है कि आज पूरी दुनिया में कुरान पर रिसर्च हो रहा है। एक रिसर्च अजीब अमेरिका में रिसर्च हुआ। एक अमेरिका में 2 प्रेग्नेंट औरतें हॉस्पिटलाइज हुई, दोनों को बच्चा हुआ, एक को लड़की एक को लड़का। नर्स की गड़बड़ी की वजह से लड़की वाले के बाद लड़का, लड़का में लड़की। अब लड़की तो कोई पसंद नहीं करते हैं। आजकल किसी घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो आफत आ जाती है। कुरान करीम कहता है वो इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो जाती है तो इंसान का चेहरा मुरझा जाता है और छुपता फिरता है लोगों से कि लोगों को क्या बताएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। जिस बेटी की रहमत की वजह से अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुमने बेटी को सही तालीम दे दिया तो अल्लाह तुमको जन्नत दे देगा। उस बेटी के लिए आदमी मुंह छिपाता फिरता है। और बल्कि पहले जमाने में लोग अपने बच्चियों को मिट्टी में पैदा होने के बाद दफन करते थे। आज लोग जिंदा दफन कर रहे हैं, उसको पैदा होने नहीं दे रहे हैं। उसको दवा मेडिसिन से मालूम चलता है कि बेटी है गर्भ में, उसको खत्म कर दिया जाता है। एक आलिम बता रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा,
میں وہاں گیا جہاں پر واش وغیرہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے کو کتا نوچ کے کھا رہا ہے۔ وہ کون بچے تھے؟ وہ ہمیں میں سے کسی ماں کا بچہ ہوگا، کسی ماں کی بچی بیٹی ہوئی ہو۔ ہم کتنے دل کے کٹور ہو گئے کہ بچیوں سے اتنا نفرت کرنے لگے۔ اسلام نے اتنا ان کا اونچا مقام دیا، آج ہم اپنے بچیوں کو کہاں لے کر پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں خود آنکھ سے دیکھا کہ بچے وہاں پھینکے ہوئے ہیں جہاں پر کچرا پھینکاتا ہے، کتا نوچ رہا ہے اس کو۔ میرے بھائیوں یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو الغرض بول رہا تھا کہ قرآن مقدس کی محبت، قرآن مقدس جو پڑھیں گے تو یہ ہدایت دے گا، یہ ہم کو رہنمائی کرے گا۔ تو امریکہ میں ایک واقعہ کیا پیش آیا کہ وہاں 2 عورتوں کو بچے ہوئے، ایک کو بیٹا ایک بیٹی۔ اب بڑی ٹینشن، اب ایک کا دونوں کا ہم کو ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا، بھائی تو لفڑا ہو جائے گا، کیا کریں؟ تو وہاں پر ایک مسلم ڈاکٹر تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے اسلام میں اس کی کوئی مطلب طریقہ ہے جس سے پتہ چلے کس کا بیٹا کس کی بیٹی ہے؟ کہا کہ ہونا تو چاہیے لیکن مجھے معلوم نہیں، میں کسی عالم سے پوچھتا ہوں۔ فوراً وہ سعودی میں فون لگایا ایک عالم کو کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کے ایک عالم ہے، ان سے معلوم کیجیے۔ وہ فلائٹ سے مصر گئے اور مصر کے عالم سے میں نے کہا تھا ہاں تو آسان بات ہے، 4 پارے میں تو اللہ نے فرمایا نا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ جب تم میراث تقسیم کرو، مال تقسیم ہوگا تو عورتوں کو بیٹوں کو ڈبل اور عورت کو بیٹی کو اس کا آدھا دینا ہے، تو یہ حصہ ہے۔ تو جاؤ دونوں کا دودھ ٹیسٹ کرو لیبورٹری میں، ایک میں کیلشیم ڈبل ہوگا، طاقت ڈبل ہوگی، اور ایک میں اس کا آدھا ہوگا۔ جب آ کر دونوں ماؤں کا دودھ ٹیسٹ کیا گیا تو ایک کے اندر کیلشیم ڈبل تھی، ایک کے اندر کم تھی، ایک کو بیٹا ایک کو بیٹی دے دیا۔ یہ قرآن کریم ہے، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے، پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ نہ ہماری بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، نہ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ مائیں قرآن پڑھ رہی ہیں، نہ باپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو فقیروں کا کام ہے قرآن پڑھنا۔ استغفر اللہ، ہمارے نبی نے قرآن کو سینے سے لگایا، ہمارے علماء صحابہ نے قرآن کو سینے سے لگایا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہوا، پوری دنیا میں چھا گئے۔ اور ہماری بدبختی کتنی ہے کہ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم سے محبت کریں۔ علماء کو اپنے گھروں میں مطلب اپنے شوہروں کو کہیں کہ علماء سے تعلق رکھ کے ان سے معلوم کر کے زندگی گزارو تو تمہاری زندگی میں برکت آئے گی۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ماں قرآن بہت پڑھتی تھی، بچہ 1 مہینے میں حافظ ہو گیا، بچہ 3 مہینے میں حافظ ہو گیا، بچہ 7 مہینے میں حافظ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے بچے 8 سال میں حافظ نہیں بن رہے ہیں، کیا بھائی ان کی ماں نے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں کھول کر۔ اگر جو بھی باتیں ہوئی ہیں یہاں پر بس اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ جو ہیں نیک بننے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا خدمت کر سکے۔ نماز یہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھ لیتے بہتر ہو جاتے تو پھر چھوڑیے جاتے تھے وہ آشرم میں پڑھ کے تو مل جائے گا۔ اب وہ کر جاتے ہیں بات آگے کے چھوڑیں، اب سب لوگ جائیے نماز پڑھنے، آپ آئیے چائے پیے نہیں ہوگی چاہیے ٹھیک ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اور ان سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نماز پڑھ لیجیے۔ الگر تو میں بول رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا ہمارے بڑھاپے میں ہماری عزت کرے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اس کو لگے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ آج ہر ماں شکایت کر رہی ہے، ہر باپ شکایت کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں سنتی ہے۔ اصل میں ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دیا کہ بیٹی تمہارے باپ جنت کا دروازہ ہے، بیٹی تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم نے ان کو تکلیف پہنچایا تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، جنت سے تم محروم ہو جاؤ، جنت تم کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ماؤں کا مقام کتنا اونچا ہے، ماؤں کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان میں ایک بچہ، ایک عورت کی بیوہ ہو گئی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت دولت کی مہمان تھی۔ بیٹا جوان ہوا، غلط ساتھی سے تعلق اس کا ہو گیا، صحیح تعلیم نہیں ملی، وہ شراب پینے لگا،
رات کو دیر سے آتا، ماں روتی، ماں سمجھاتی بیٹا ایسا مت کرو، باتیں نہ کر، تھوڑا سن لیجیے بس اب ختم کر دیں گے. تو وہ ماں سمجھاتی کہ بیٹا ایسا مت کرو، ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت جو ہے سزا دیں گے، تم شراب مت پیو، شراب چھوڑ دو، بہت گندے کاموں سے بچ جاؤ. وہ بیٹا کسی دن سنتا نہیں سنتا ہوتے ہوتے ایک روز نشے میں آیا، ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس بچے نے تھپڑ سے مارا. اس نے بچے نے ماں کو ایک تھپڑ مارا. ماں نے فوراً دعا کی اللہ تم سے بدلہ لے گا، اور اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. ادھر ماں مری اور اس بچے کے اس پیر میں تلوے میں پھوڑا ہوا، چھوٹا سا پھوڑا ہوا. اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ گھر وغیرہ چھوڑ کے روڈ پر چلاتا تھا، چیختا تھا. ایک عالم کہتے ہیں کہ میں گاڑی سے جا رہا تھا، رات کو چیخ رہا ہے، گاڑی رکوایا اس نے. ہم سوچے کوئی بدماش آگے نکل گئے، پھر سوچا کوئی تکلیف میں واپس آئے، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا کہ دیکھو یہ بلڈنگ جو ہے ہماری بلڈنگ ہے. کہا بھائی بلڈنگ ہے تو جا گھر میں سو تم، رات کو پھر یہاں کیا کرو تم؟ کہا کہ چین ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، نیند نہیں آتی ہے. کہا ہوا کیا تم کو؟ کہا کہ میرے پیر کو دیکھیے. کہتے ہیں کہ میں پیر دیکھا تو پیر میں تھوڑا سا پھوڑا تھا، تھوڑا سا زخم تھا. کہا کہ بھائی معمولی زخم ہے، علاج کراؤ. کہا کہ پوری دنیا میں علاج کرایا، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، کہاں نہیں گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہوگا، اتنا درد ہے کہ اگر کوئی مجھ کو آرا سے چیر دے تو اس کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. جب ہوا کیا؟ کہا کہ ایک روز میں نے اپنے ماں کو نشے کے حالت میں ایک تھپڑ مارا، میری ماں نے بد دعا کی اور اللہ نے میرے پیر میں یہ زخم دیا. اس کے بعد میرا سب کچھ ختم ہو گیا. آخر اس بچے نے ایسا کیوں کیا؟ اس بچے کو پیسہ کمانے کا مشین بنایا گیا. یہ نہیں تعلیم دیا گیا کہ بیٹا ماں کو تکلیف مت پہنچانا، بیٹا باپ کو تکلیف مت پہنچانا. اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی، تمہاری زندگی میں بالکل بربادی آ جائے گی. اگر مائیں اس چیز کو کرتی، مائیں تم اس چیز دکھاتی بچوں کو، تو بچے آج ایسے نہیں ہوتے، بچے آج ایسے نہیں ہوتے. جو کچھ بھی ہے ماؤں کے ذریعے سے ہے. ماؤں کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ماؤں کو گھر میں بند کر دیا اسلام نے. شوہر لوگ جا کے گھوم رہے ہیں، پارک میں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں. ہم لوگ کو گھر میں بند کر دیا، ظلم ہو رہا ہے ہم پر. ہم بھی کمانا چاہتے ہیں باہر میں، ہم بھی جاب کرنا چاہتے ہیں. جائیے امریکہ میں عورتیں جاب کر رہی ہے، پوچھیے کسی سے ملیے، پھوٹ پھوٹ کر عورتیں رو رہی ہیں اور اسلام قبول کر رہی ہیں کہ جو اسلام نے مقام دیا کوئی مذہب مقام نہیں دیا. وہ سرکاری جاب میں ہیں، اتنا ٹرچر ہوتا ان کو، ایسے ان کو پریشان کیا تھا ان عورتوں کو، تو عورتیں بلک بلک کے رو رہی ہے کہ کاش ہم اسلام لا لیے ہوتے، اسلام کے دامن میں ہوتے، شہزادی بن کے گھر میں رہتے، باہر کی کوئی فکر نہ ہوتی، باہر شوہر سمجھتا، اندر ہم اپنا کام انجام دیتے. اللہ نے کام تقسیم کر دیا، عورتوں کی ذمہ داری دی، تم گھر کو سنبھالو، گھر کے بچوں کو سنبھالو. مرد کو ذمہ داری، تم پوری دنیا میں جاؤ، تم کما کرنا کر اپنی بیوی کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سب انتظام تم کرو. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم اپنے فیشن کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اسلام نے بند کر دیا. آپ بازار میں دیکھے ہوں گے نا، آپ لوگ تو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، آپ گٹی وٹی لاتے ہیں، وہ رڈ وڈ تو کہاں، وہ تیوری میں بند کرتے ہیں کیا؟ کہاں رکھتے ہیں؟ روڈ پہ ڈال دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کو تیوری میں بند کرنا چاہیے نا. اور زیور لاتے ہیں تو ہم تو کہاں روڈ پہ پھینکتے ہیں نا، گھر میں بند کرتے ہیں. بھائی زیور آتا ہے تو اس کو ایسے چھپا کے، ایک بڑا باکس ہوتا ہے، پھر اس میں چھوٹا باکس ہوتا ہے، اس میں بالکل لاک کر کے رکھا جاتا ہے، اور گٹی بالو سیمنٹ کہیں پھینک دیا، کہیں رکھ دیا. کیا مطلب اس کا؟ جو قیمتی ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، عورتوں کا جو قیمت ہے وہ اسلام جانتا ہے کہ ان کا مقام کتنا ہے. ان کو لولو و مرجان، ان کو ہیرے اور جواہرات میں کہا کہ ان کو چھپا کے رکھو اندر، ان پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. ابھی ایک دن ہم پروگرام میں گئے تھے تو ایک ہندو ایک نیتا آیا تھا، تو ہم یہی بیان کیے، تو بعد میں اس نے بڑی اچھی بات کہی. کہا کہ دیکھو اسلام جو کہتا ہے نا کہ عورتوں کو اندر رکھو، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، جو اسٹیل ہوتا ہے، جس کو لوہا ہوتا ہے، اس کو دھوپ میں رکھو، ہوا میں رکھو، بارش میں رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جو قیمتی چیز ہے اس کو تھوڑا ہوا لگ جائے، تھوڑا اس کو بارش لگ جائے، تھوڑا کچن لگے، وہ برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو جو قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. تو ہم کو جو پردے کا حکم ہے تو ہم پر ظلم نہیں ہے، ہماری عزت اور شان بڑھا دی گئی ہے. تو اس لیے آج عزم کر لیں، ہم نیت کر لیں
کیا ٹھیک ہے ہمیں جو کرنا ہے کریں گے لیکن پردے میں رہیں گے انشاءاللہ. آج سے ہمارے سر کا بال کوئی نہیں دیکھے گا, ہم کسی غیر مرد سے بات نہیں کریں گے, موبائل سے انشاءاللہ دور رہیں گے, قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے. قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے درود شریف پڑھیے, کلمہ پڑھیے, جو پڑھ سکتے ہیں رمضان میں ایک بار پڑھیے گا اس کو 70 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, 70 گنا اللہ بڑھا کے ثواب دیں گے. اس لیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اپنے اولادوں کے لیے اپنے لیے پوری چیز کو آپ اپنے اولادوں کے لیے دعائیں کریں. جتنی دعائیں کریں گے ماؤں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, ماؤں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. ماں جو دعا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ وہ اولاد کے لیے کر دیتے ہیں. آج دنیا میں لکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا ماں زندہ ہے تو پھر اس کو کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی پیر کے پاس نہیں ہے. صرف ماں سے دعا لے, ماں کو خوش رکھے, ماں کی جو دعا اللہ قبول کریں گے, دنیا کی کسی بزرگ کسی اللہ والے دعا کو قبول نہیں کریں گے. چاہے ماں جیسی بھی ہو, ماں ماں ہوتی ہے. تو ماں کا مقام اللہ نے دیا ہے. تو جس اسلام نے اتنا اونچا مقام کیا, اس اسلام کو اگر ہم چھوڑتے ہیں, اس نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس خدا کو ناراض کرتے ہیں, تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جس اسلام نے عزت دیا, جس مذہب نے عزت دیا, جس رسول نے عزت دیا, جس نبی نے اتنا عزت دیا کہ یہاں تک لکھا ہے کہ کہیں جنگ ہو, آج یہ اسرائیل والے نہ عورتوں کو چھوڑے, نہ مردوں کو چھوڑے, نہ بوڑھوں کو چھوڑے, نہ بچوں کو چھوڑے, پوری بمباری کر کے فلسطین کے بچوں کو چیتھڑے اڑا دیے ان لوگوں نے, ان کمینوں نے. اسلام نے کیا کہا؟ اگر تم کہیں جنگ کرنے جاؤ تو کسی عورت پر تم ٹرچر مت کرو, کسی عورت کو مت مارنا, کسی بچے کو مت مارنا, کسی بوڑھے کو مت مارنا, جو تم سے لڑے گا پھر اسی سے لڑنا. اسلام نے اپنے لوگوں کو نہیں بلکہ غیر مذہب کے عورتوں کو بھی اتنا عزت دی. اس لیے میری ماں بہنیں, آپ کا مقام بہت اونچا ہے, آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے. اپنے مقام کو پہچانیے, اپنے شان کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام جو اونچا کیا ہے اس کا لاج رکھیے اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن پاک کی تلاوت, تسبیحات کی پابندی, نمازوں کو مت چھوڑیے. ایک وقت کی نماز اگر قضا ہوتی ہے, ایک وقت کی نماز قضا ہوتی ہے تو کئی ہزار سال جہنم میں جلنا پڑے. آج دنیا میں ہم روٹی پکاتے ہیں توا پر, اگر تھوڑے توا پہ ہاتھ لگ جاتا ہے ہمارا, بلبلا اٹھتے ہیں. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنی بڑی آگ ہے. اس آگ میں ہم سب کو جلنا پڑے گا. آپ سوچئے کہ کیسا ہمارا حشر ہوگا, کیسے اس آگ کو برداشت کریں گے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس آگ سے بچ جائیں تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں, اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں ہی جنت کا مستحق بنا لے, اور رمضان میں جو اپنی مغفرت نہ کرائے اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. ہمارے نبی ممبر پر تشریف لے گئے, پہلے ممبر پر رکھا قدم تو فرمایا آمین. بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بغیر کچھ کہے آمین کیوں کہے؟ آپ نے کہا جب میں نے ممبر پہ قدم رکھا تو فرشتے نے بد دعا کی کہ اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے اس پر لعنت. تو میں نے آمین. سوچئے اللہ کے نبی آمین کر رہے ہیں اور سب سے بڑا فرشتہ بد دعا کر رہا ہے. بتائیے اگر ہماری مغفرت نہیں ہوتی ہے تو ہم کتنے افسوس کا مقام ہوگا. رمضان میں ہم اتنا مشقت اٹھاتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, شوہر کے لیے, ساس کے لیے, سسر کے لیے. ہم کھانا بناتے ہیں دھوپ میں, گرمی میں, سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. اس کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھیں, تراویح نہیں پڑھیں, جس طرح مردوں پر تراویح سنت موقع ہے عورتوں پر اس تراویح سنت موقع ہے. عورتوں کو جماعت نہیں کرنا ہے, اکیلے پڑھنا ہے. علم ترى کیفہ سے پڑھنا شروع کرنا ہے, 10 رکعت میں ختم ہوگا. پھر 10 رکعت پڑھنا ہے علم ترى کیفہ سے. اگر یہ بھی یاد نہ ہو, خالی انا اعطینا یاد ہو, قل هو اللہ یاد ہو, پھر 2 سورہ یاد ہے, تب بھی ہر رکعت میں یہی 2 سورہ پڑھ کے بھی 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں تراویح, تب بھی آپ کو اجازت ہے. لیکن پڑھنا ہے تراویح. کچھ بھی نہیں آتا ہو, آپ نیت اللہ اکبر کہہ کر خالی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے بھی رکوع سجدہ کر لیں, تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں, نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سیکھنے کی تھوڑی کوشش کیجیے. قرآن جو نہیں پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب, جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے.
جیسے جو گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے شیطان اس کا اڈا ہو جاتا ہے، ویسے ہی جس کے دل میں قرآن نہیں ہے تو اس کا سینہ شیطان کا اڈا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف سیکھ کر یاد کر لے، اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، انسان پر گندے خیالات دل میں نہیں آتے ہیں، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان برائی سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بیٹوں سے اپنے شوہروں سے کم سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور بھی بات ہو جائے بس، دعا کریں۔ بہت ساری بات ہو گئی، بہت تھکا ہوا ہوں، جو کل بھی 2.5 گھنٹہ بولنا پڑا، آواز بھی بیٹھ گئی ایسے ہی۔ تو بس جو باتیں ہوئی ہیں اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہم لوگ کوشش کریں گے پھر کبھی۔ اچھا ہاں، ایک بہت اچھا، اگر کچھ آپ کو سوال ہو تو فوراً سے پوچھ سکتی ہیں آپ لوگ وہیں سے بول سکتی ہیں۔ اگر کچھ بھی سوال کرنا آپ لوگوں کو ہو تو آپ پردے سے سوال کر سکتی ہیں۔ میں ایک مسئلہ پہلے بول دوں، یہ سجاد نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ مسئلہ سن لیجیے۔ دیکھیے، مرد عورت ہر ایک پر جس طرح سے نماز فرض ہے، بالغ مرد بالغ عورت پر جس طرح نماز فرض ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ شور نہ کیجیے، ایک دم خاموش رہیے، لائٹ۔ تو جس طرح سے پہلے ایک سوال کا جواب سن لیجیے، پھر کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا آپ لوگ۔ جس طرح سے مرد پر نماز فرض ہے، عورت پر نماز فرض ہے، مرد پر زکوٰۃ فرض ہے، عورت پر زکوٰۃ فرض ہے، مرد پر روزہ فرض ہے، عورت پر روزہ فرض ہے، مرد پر حج فرض ہے، عورت پر حج فرض ہے، کنڈیشن الگ الگ ہے۔ مرد پر نماز فرض ہے پورا 30 دن، عورتوں کو کچھ دن چھٹی ہے۔ زکوٰۃ اگر مرد مال ہے، صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا تجارت کا مال، بزنس کا مال، یا اکاؤنٹ میں اس کے پاس سیونگ پیسہ سونا اور چاندی کے قیمت کے بقدر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، تو پھر اس آدمی کو حساب کرنا ہوگا 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے۔ مطلب اس وقت اگر 35,000 روپیہ کسی بھی مرد کے پاس یا کسی بھی عورت کے پاس 35,000 روپیہ ہو، یا 35,000 روپیہ کا زیور ہو، یا 35,000 روپیہ کا تجارت کا مال ہو، بزنس کا، اور اس پر کوئی قرض نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی جن کا نام ہے ام حبیبہ، اور آ کر پوچھتی آئیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، سونے کا کنگن تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا، اسما نام تھا اسما، کہ اسما تم نے اس کا زکوٰۃ نکالا؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو اس کو پہنتی ہوں، کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے؟ کہا کہ اگر اس کا زکوٰۃ نہیں نکالو گی تو اللہ تعالیٰ کل جہنم کے آگ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے گا۔ تو ہم جو ناک کان گلے میں جو بھی پہنتے ہیں اس کی قیمت بھی اگر پہنچ جاتا ہے 35,000، آج کل تو ہر عورت کا اتنا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر نہیں نکالتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا لہ زبیبتان یاخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ویقول انا مالک وانا کنزک۔ جس کو اللہ نے مال دیا، زیور کے شکل میں ہو، پیسے کے شکل میں ہو، تجارت کے شکل میں ہو، اور اس کا وہ زکوٰۃ نہیں نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجا سانپ بنائیں گے۔ گنجا سانپ اس لیے کہتے ہیں کہ گنجے سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کا بال اڑ جاتا ہے، تو گنجا سانپ بنائیں گے اس مال کو، اور وہ مال ہمارا جبڑا پکڑ لے گا، ڈنک مارے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جس مال کو ہم جمع کر رہے ہیں اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو کل اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہماری پکڑ ہو جائے گی۔
بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہوگا اور جہنم کے اندر ہم کو جلنا پڑے گا. اس لیے اگر اللہ نے ہمارے پاس مال دیا ہے, اللہ نے ہمارے پاس زیور دیا ہے, تو اپنا زکوٰۃ نکالیں. اب سوال یہ ہے کہ عورتیں زکوٰۃ کیسے نکالیں گی؟ وہ تو انکم نہیں کرتی ہیں. تو دو شکل ہے, یا تو ہسبینڈ جو ہے شوہر وہ تھوڑا احسان کر دے, عورتوں کو ہر سال زکوٰۃ کے لیے پیسہ دے دیں کہ دیکھو تمہارے اوپر جو زکوٰۃ ہے تم اپنا نکال دو, یا تم اجازت دو تو ہم نکال دیتے ہیں. تو خود سے نکال دے تو عورتوں کا احسان ہوگا, عورتوں پر مردوں کا احسان ہوگا, مردوں نے نکال دیا. دوسری شکل یہ اگر مرد ایسا ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے, کہنے ہم تم اپنا جانو تمہارا زیور ہے تم سمجھو, ہم کو کیا مطلب, اپنا ہم نکالیں گے, بول سکتا ہے. تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ نکالیں. لیکن زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا, وہ کافر بن جائے گا. اتنا سخت مسئلہ ہے. روزہ عورتوں پر فرض ہے, حج عورتوں پر فرض ہے, لیکن حج میں مسئلہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. یعنی اس کا بیٹا ہو, اس کا شوہر ہو, اس کا باپ ہو, یا اس کا بھائی ہو, یا اس کا خالو ہو, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی اس کو حج کا سفر کرنا ہوگا. اگر کوئی نہیں ہوگا تو اس کے پاس پیسہ ہو تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہے. کوئی اگر ہے ساتھ میں جانے والا تب اس پر حج فرض ہے. یہ مسئلہ رہا زکوٰۃ کا. اب زکوٰۃ کتنا نکالیں گے؟ ہر سال مان لیجئے کہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک رمضان کو نکالتے ہیں, تو ایک ڈیٹ طے کر لینا ہے کہ ہم ہر سال ایک رمضان کو نکالیں گے. اس سال ایک رمضان میں آپ کے پاس زیور تھا 2 لاکھ کا, شوہر صاحب خوش ہوئے, اب بیچ میں 50,000 اور گفٹ کر دیا آپ کو. اب اگلے سال ہو گیا 2.5 لاکھ کا زیور. تو اگلے سال رمضان جب آئے گا تو اس رمضان میں آپ کو 2.5 لاکھ کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا. کتنا پرسنٹ؟ 2.5%. 40,000 میں 1,000, 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ زکوٰۃ کا نکلتا ہے. اتنا روپیہ آپ کو بس نکال دینا ہوگا. اور جو آدمی زکوٰۃ نکال دے گا, ایک تو نمبر 1 جہنم سے بچ جائے گا, دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال کی حفاظت اللہ کریں گے. اس کا مال کہیں برباد نہیں ہوگا, نہ کوئی بیماری ہوگی, نہ کوئی آفت آئے گی, نہ اس کو چوری ہوگی. اب ایک واقعہ سنیے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنا زکوٰۃ نکال دیا, زکوٰۃ عورت بھی نکال دی, مرد بھی نکال دی, زکوٰۃ نکال دی سب لوگ. چور آیا چوری کرنے, وہ دونوں سوئے ہیں, دونوں جگے ہوئے, چور اندر گھس گیا ہے. وہ تلاش کر رہا ہے, ایک دم پریشان ہو گیا. صبح انہوں نے نکل کے بھاگے, ملا نہیں اس کو کچھ. تو جگہ تو انہوں نے کہا بابو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب وہ گھبرائے ہوتے ہیں, جگے ہوئے ہیں. اب تو یہ بھاگو مت, سنو کیوں آئے تھے؟ چوری کرنے آئے تھے. کہا کہ ہم اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دیے ہیں, میرے مال کے حفاظت کی ذمہ داری میرا اللہ لے چکا ہے, دنیا کا کوئی چور نہیں چرا سکتا اس کو, کوئی آفت اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ یقین اگر ہوگا تو ہمارا مال برباد نہیں ہوگا, نہ بیماری میں نہ حادثہ میں. دوسری بات, جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں, صدقہ نکالنے سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں. اس لیے زکوٰۃ صدقے نکال لینا چاہیے. مطلب کلیئر ہو گیا؟ یہ بات کہ بول کے نہیں دینا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے دیں, وہ ہے اگر کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس کو بولنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ کو, آپ نیت کر لیجیے کہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں, بس بات ختم. کہیں مدرسے میں دے رہے ہیں, کسی غریب کو دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, بول بھی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. اب اور آپ کو کچھ پوچھنا ہو مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں آپ پردے سے. ٹھیک ہے, سب لوگ دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے. اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے, اللہ سب کو مسائل کو حل کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اے اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ پردے میں بیٹھی میری ماں بہنیں جو ہیں, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے,
اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کاروبار کی مشکلات ہیں، گھر کی مشکلات ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، اے اللہ سب کو اے اللہ مسائل حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد انہیں اولاد نصیب فرما دیجیے، جن کے پاس اولاد ہے اللہ ان کے اولادوں کو نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے گھر میں دینداری نہیں اس میں دینداری لا دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس پڑھنے عطا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ان ماں بہنوں کے صدقے ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری بیماری کو شفا سے مبدل فرما دیجیے۔ اے رب کریم یہ مائیں دنیا کے اندر ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اے اللہ ان کو اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ انسان جب اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے تو اسی حساب سے اس کا قدم اٹھتا ہے۔ اے رب کریم ان ماؤں بہنوں کو اپنے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان کی زندگیوں میں خوب برکت دیجیے، ان کی اولادوں میں خوب برکت دیجیے، ان کی جان مال میں برکت دیجیے۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے بہت سارا کام لیجیے۔ اے مولا کریم فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے رب کریم اے اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بھی یہ عمل کرتی ہیں اس میں اخلاص نصیب فرما دیجیے۔ بے پردگی اور بے حیائی کی باتوں سے بچا دیجیے، موبائل کے فتنے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ آج ہماری قوم کی بہت ساری بچیاں ایمان سے محروم ہو کر غیر مردوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اے اللہ کوئی فاطمہ، کوئی رقیہ، کوئی زینب، اے اللہ کل قیامت میں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ ان بہنوں کو اسلام میں پھرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے باپوں کے سر کے تاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو اپنے باپوں کی عزت بچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو باپ پوری زندگی ان بیٹیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یہ بیٹیاں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ شیطان کے جال میں پڑ کر اپنے باپ کی عزت اچھال دیتی ہیں، اپنے باپ کی عزت و ناموس کو برباد کر دیتی ہیں۔ اے اللہ انہیں ہدایت دے دیجیے، اے اللہ ان پہ کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما دیجیے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ فلسطین کی ماں بہنوں پہ رحم فرما دیجیے، فلسطین کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ وہاں کے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ وہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ وہاں کے بوڑھے بوڑھیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان ماؤں کے ذریعے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگا بھی عطا فرما دیجیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما استرك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان من محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ 5 منٹ اور مجھے کچھ بات کرنا ہے، 5 منٹ کوئی دقت نہیں ہے نا؟ دیکھیے ہم لوگ عام طور سے مرد اور عورت خواب دیکھتے ہیں اور خواب ہم لوگ کسی کو بول دیتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی خواب دیکھیں گے تو کسی کو نہیں بولیں گے، اچھا خواب ہو خراب خواب ہو، 3 دن خاموش رہیں گے، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو بولیں گے، ہسبینڈ نہیں ہے تو باپ کو بولیں گے اور بول کے یہ بول دیں گے کہ آپ اس کا کچھ مطلب مت بتائیے گا، کسی اچھے عالم سے پوچھ کے بتائیے گا، ورنہ اس سے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ 1-2 واقعہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں خواب کے بارے میں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، پوچھا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کہا کہ جاؤ مٹی کھودو، تمہارا اس کے نیچے سے خزانہ ملے گا تم کو۔ وہ آیا مٹی کھودا، اس کو خزانہ مل گیا۔ وہی خواب ایک آدمی دوسرا دن دیکھا بعد میں، وہ خواب کی تعبیر پوچھا، حضرت نے کہا جاؤ جلدی گھر خالی کرو، تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ وہ بھاگ کے آیا، گھر سے سامان نکالا، گھر فوراً گر گیا، پورا چھت گر گیا اس کا۔ ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا، کہا حضرت اس کا خادم حضرت کا، حضرت دونوں آدمی ایک ہی خواب دیکھا، دونوں کو الگ الگ مسئلہ بتایا، تعبیر بتائے، کیسے یہ؟ کہا کہ دیکھو آدمی کے حالات کنڈیشن الگ ہونے سے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پہلے آدمی نے جو خواب دیکھا تھا وہ ٹھنڈی میں خواب دیکھا تھا، اور ٹھنڈی میں آگ بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اس سے اس کا میں مطلب نکالا کہ وہ جو جہاں آگ جل رہی ہے اس کا مطلب اس کا کوئی پسندیدہ چیز وہاں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہا کہ جا کر کھودو، اور کھودا تو وہاں کا نوا خزانہ نہیں نکالا۔ یہ کتاب میں لکھا ہے کیسے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ دوسرا آدمی گرمی میں خواب دیکھا تھا کہ آگ جل رہی ہے، اور گرمی میں آگ جلے بستر کے لیے تو کیا ہوگا؟
آفت آنے والا ہے، آفت ہے، تو اس لیے کہا کہ جلدی بھاگو ورنہ گھر گرے گا، اور اس کا گھر گر گیا۔ ایسی ایک آدمی خواب دیکھا کہ ایک پیر پورب ہے ایک پیر پچھم ہے۔ ایک جاہل سے پوچھ لیا میں نے ایسے خواب دیکھا، وہ کہا لگتا ہے تم کو کوئی آدمی بیچ سے پھاڑ کے مار دے گا، اور ایسے ہی ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو جو ہے اس کو قتل کر کے اس کو بیچوں بیچ پھاڑ دیا گیا۔ اس کو وہ بات گئی علامہ ابن سیرین کے پاس جو بہت بڑے عالم تھے، خواب کے عالم تھے، ان سے پوچھا، کہا استغفر اللہ، اس نے غلط آدمی سے خواب پوچھ لیا۔ اصل خواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ بننے والا تھا، پورب سے لے کر پچھم تک کا۔ تو غلط آدمی سے خواب پوچھنے کے ذریعے سے آدمی اتنا بڑا حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ چیز ہوئی کہ خواب وغیرہ کی تعبیر جلدی کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، میری جو بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پر، جو ایسی بچیاں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان بچیوں سے میں مخاطب ہوں۔ دیکھیے میری بیٹیوں، اسلام نے آپ کو عزت دیا، اور ماں نے اپنے سینے کا دودھ پلا کر، اور باپ نے پوری زندگی کی کمائی خرچ کر کے آپ کو پال پوس کر جوان کیا۔ اگر آپ ایک غلط قدم اٹھاتی ہیں، وہ باپ بیچارہ شہر میں نکل کر اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتا ہے، اور راتوں کو بیٹھ کر تنہائی میں روتا ہے پھوٹ پھوٹ کر کہ میں کیسے نکلوں گا باہر، کیسے کس کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا، میری بیٹی ایسے غلطی کر گئی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ اس باپ کو تکلیف پہنچائیں گی تو کبھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر جن لوگ آج کل بہت سی 10 لاکھ مسلمان بیٹیوں نے اسلام چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی کر لی ہے، جہنم خرید لی، اور پھر انجام کیا ہوا؟ رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ پھر ان لوگوں نے ان کی عزت ختم کر کے ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ نوجوانی ہے، جوانی ہے، یہ جذبات میں انسان سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے باپ اور ماں کے سر کا تاج کبھی گرنے مت دیجیے گا، یہ ہمیشہ دھیان میں رہے۔ تیسری بات، جو بھی عمل کیجیے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرہ، نماز، عبادت جو کیجیے، اخلاص سے کیجیے گا۔ اخلاص کا مطلب ہے دکھاوا کے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ دے گا، دنیا کے لیے کریں گے سب کو برباد کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ گئے تھے تو مکہ مکرمہ میں ایک نہر دیکھے، وہاں پانی نہیں، مکہ مکرمہ میں کتنی پہاڑ ہے، وہاں پانی نصیب نہیں ہے، تو وہاں ایک نہر بنا دیکھا، اس نہر کا نام ہے نہر زبیدہ۔ نہر ہارون رشید بادشاہ تھے، ہارون رشید بادشاہ کی بیوی نے ایک خواب دیکھا، خواب بظاہر بہت غلط خواب تھا۔ وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ دنیا بھر کے مرد جو ہے ہمارے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خواب دیکھا، صبح بیدار ہوئی، بادشاہ کی بیوی تھی، بڑی نیک عورت تھی، بڑی اللہ والی عورت تھی، بہت پریشان کہ اللہ کیا میں نے خواب دیکھا، کیا ہو گیا؟ تو بڑے بڑے علماء کو انہوں نے بلوایا، بادشاہ کو حکم دیا، خواب کی تعبیر پوچھی تو خواب کا تعبیر بتایا گیا کہ عرب میں پانی نہیں ہوتا ہے، آپ ایک نہر کھدوا دیجئے، ایک نہر وہاں نہر بنوا دیجئے تاکہ پوری دنیا سے لوگ مکہ میں آتے حج کرنے، سب لوگ اس سے پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ چنانچہ زبیدہ نے بادشاہ سے اجازت لی اور کہا کہ نہر کھودا جائے۔ جب نہر کھودنے لگا تو مستری نے، مزدور نے کہا، وہ جو اس کا جو ذمہ دار تھا، کہ بہت پیسہ خرچ ہوگا، کئی ارب روپے خرچ ہوں گے۔ تو زبیدہ نے کہا کہ اگر ایک ایک روڑے کے بدلے ایک دینار خرچ ہوتا ہے، یعنی ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے، تب بھی میں خرچ کروں گی، کیونکہ یہ مجھے نہر بنوانا ہے۔ ہم دیکھ کر آئے، کئی کلومیٹر لمبا نہر ہے وہ، جو نہر زبیدہ بنایا گیا ہے، اور حاجیوں کے فائدہ کے لیے انہوں نے نہر کھدوائی۔ آج بھی نہر موجود ہے، اب تو پانی اللہ نے انتظام کر دیا، نہر بنوا دی، اور یہ خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو جنت دے دے گا۔ ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا ان کو، پوچھا زبیدہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میں سوچتی تھی کہ میں نے جو نہر کھدوائی ہے اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت دے دیں گے، اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت دے دیں گے۔ لیکن جب میں اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا زبیدہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے میں نے نہر کھدوائی، پورا حاجی لوگ لاکھوں لاکھ حاجی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا، اب تم کو کچھ بدلہ نہیں ملنا ہے۔ زبیدہ کہتی ہیں کہ اب تو میرا پاؤں ہلنے لگا کہ اب تو جہنم میں اللہ ڈال دیں گے،
मैं रोने लगी। अल्लाह कहते लेकिन तुमने एक काम किया है, मेरे लिए किया है। मेरी माएँ इसको गौर से सुनिएगा, बहुत इबरतनाक बात है। जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह कहते हैं कि हाँ तुमने एक मेरे लिए काम किया है जिसके बदले तुमको हम जन्नत दे देंगे। जुबैदा कहती है मैं हैरान हो गई, मुझे पूछा अल्लाह कौन सा काम है? कहा कि एक रोज तुम खाने बैठी थी, तुम्हारे सर पे दुपट्टा नहीं था और मुअज्जिन ने अजान दिया, अल्लाहु अकबर कहा, तुम्हारे हाथ में लुक़मा उठा के मुंह के पास ला चुकी थी, जैसी मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा तुमने फौरन लुक़मा नीचे रखा, अपने दुपट्टा को ठीक किया। ये अमल इतना मुझे पसंद आया कि तुमको मैंने जन्नत में भेजा। आज हमारी सर से आंचल गिर गई, आज हमारे दुपट्टा कहीं और है। हम ऐसा दुपट्टा पहनते जिससे पूरे सर दिखाई देता है, ऐसे कपड़े पहनते जो पूरा बाजू दिखाई देता है। हमारा ये मकाम नहीं था, हमारा मकाम है कि हमारे पाँव का नाखून भी कोई गैर मर्द न दिख पाए। ऐसा होना चाहिए था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग से दुआ की दरखास्त है, दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ठीक है। चाय तो नहीं पीते हैं, लीकर पीजिए, पानी पिया, पानी पिलाओ, नॉर्मल पानी। आवाज नहीं होने से बोलने में दिक्कत है, आवाज के दरमियान बात भी बोलना होता है। अल्लाह ताला आसान कर दे।